اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ اب چیک کر لیں کہ میرے اور آپ کے دل میں کتنا قرآن ہے، ہماری دوستی کتنی ہے قرآن سے۔ پورا پورا دن گزر جاتا ہے، بلکہ کہنے دیجئے کئی ہفتے، کچھ لوگوں کے کئی مہینے گزر جاتے ہیں، مگر وہ قرآن کو دیکھتے نہیں ہیں، قرآن کو چھوتے نہیں ہیں، قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں۔ اتنا دوری قرآن سے اچھی نہیں ہے۔ آج بیان میں یہ نیت ایک اور بھی ہے کہ جب اندازہ ہو کہ ایک آیت میں اتنا کچھ ہے تو پورے قرآن میں کیا کچھ خزانے چھپے ہوئے نہیں ہوں گے۔ تو غور سے سنیں گے انشاءاللہ تو برکتیں حاصل ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قرآن نے واضح سمجھا دیا۔ یہ کون سے پارہ 15 ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 ہے۔ ایک اہم ترین لیسن دیا گیا، اور وہ سبق کیا ہے؟ اگر اس کو ہم اپنی زندگی پہ نافذ کر لینا، یقین مانے اتنی ساری ٹینشن اور پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ بہت سارے جو گھروں میں خواہ مخواہ کے جھگڑے ہیں، دوستوں میں دوریاں ہیں، محلے میں بدگمانیاں ہیں، یہ ساری ختم ہو سکتی ہیں۔ بہت سارا قیمتی وقت جو ہمارا ضائع ہو جاتا ہے بحث بازی میں، وہ ختم ہو جائے گا۔ دماغی الجھنیں اور ڈپریشن ختم ہو جائیں گے اگر اس ایک آیت پر عمل کر لیں۔ اب ذرا غور سے سنیں اس آیت میں اب اس کو ذرا مزید ڈیٹیل سے بیان کر دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے بلا تقف، اور پیچھے نہ پڑ۔ بار بار کسی بات کے پیچھے پڑ جاتا ہے، پیچھے نہ پڑ۔ کس کے پیچھے نہیں پڑنا؟ قرآن کہتا ہے ما لیس لک بہ علم، اس بات کے جس کا تجھے علم نہیں ہے، اور ہر وہ بات جس کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو۔ کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ قرآن کہتا ہے بے شک کان، آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم سب سے سوال ہوگا آنکھ کے بارے میں، کان کے بارے میں، دل کے بارے میں۔ سبحان اللہ۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ تینوں کی حفاظت کرنی ہے، اور ان باتوں کے پیچھے مت پڑو جس کا علم نہیں رکھتے۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر علماء سے ہم سمجھیں گے نا، اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کر لیں گے کہ کس بات کے پیچھے پڑنے سے منع کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ علماء نے اس آیت کے کئی مطالب بیان کیے، کئی ڈائمینشنز بیان کی کہ اس ایک آیت میں ہمیں کیا کیا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ پہلا مدنی پھول جو سیکھنے کو مل رہا ہے کہ جھوٹی گواہی مت دو۔ جو دیکھا نہیں وہ مت کہو کہ میں نے دیکھا ہے، جو جانتے نہیں اس کے بارے میں مت کہو کہ میں جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ یہ جھوٹی گواہی جو ہوتی ہے نا، دوست کو بچانے کے لیے، رشتہ دار کو بچانے کے لیے، معاذ اللہ پیسے لے کر لوگ عدالت میں جھوٹی گواہی دیتے ہیں، پریشر میں آ جاتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ بہت بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں۔ صحابہ نے نبی پاک نے خود ہی فرمایا شہادت الزور، یعنی جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب آج بتائیں، کچھ لوگ تو معاذ اللہ عدالت میں جا کر تھوڑے پیسوں کی خاطر مجرم کا ساتھ دے دیتے ہیں اور مظلوم کے سامنے جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ وہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ انصاف کے یوں سمجھے رکاوٹ بن رہے ہیں انصاف دینے کے لیے۔ آج اسی طرح صرف عدالت میں جھوٹی گواہی نہیں دی جاتی، شوہر گھر پہ آئے تو بیوی جھوٹی بات ماں کے بارے میں کہہ رہی ہوتی ہے، بعض اوقات ساس بہو کے بارے میں کہہ رہی ہوتی ہے، نند بھاوچ کے بارے میں کہہ رہی ہوتی ہے، اپنے دوستوں کے اندر جھوٹی گواہیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ ہاں اس نے ایسا کہا تھا، ہاں وہ یہ کر رہا تھا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کاروبار کے معاملے میں، قرضے کے معاملے میں اب آپ غور کرتے جائیں کہ کہاں کہاں جھوٹ بول کر اپنا کام لوگ سیدھا کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے ان باتوں میں مت پڑو، ان باتوں کے پیچھے مت جاؤ جو نہیں جانتے، جس کا علم نہیں رکھتے۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ معلوم ہے دوست غلط ہے، مگر چونکہ میرا دوست ہے تو سامنے والا بے شک مظلوم ہے، ہم دوست کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہاں دوست کا ساتھ نہیں دینا ہے، یہاں رشتہ دار کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ زندگی میں ایک اصول بنا لے، ہمیشہ انصاف کا ساتھ دینا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہ دے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ وہ خوش نصیب جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں پہلے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا عادل حکمران، عدل کرنے والا حکمران جو ہوگا اسے قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ تو بتاؤ نا جو عدل نہیں کرنے والا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟
جو ظالم کا ساتھ دینے والا ہوگا اس کا حال کیا ہوگا؟ جو جھوٹی گواہی دینے والا ہوگا اس کا ساتھ اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ دوست کا جھگڑا ہو جائے، یار میرے دوست کا جھگڑا ہے، میں دوست کے ساتھ ہوں، ارے بھائی دوست ظلم تو نہیں کر رہا، یہ تو دیکھ لو، تمہارا دوست کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا، بھائی مجھے نہیں پتا، دوست میرا ہے، جدھر کہے گا لڑنے کے لیے تیار ہوں، جدھر لے جائے گا گواہی دے دوں گا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے ان باتوں میں مت پڑو جس کا علم نہیں رکھتا، کبھی زندگی میں جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لن تزول قدم شاہد الزور حتی یوجب اللہ لہ النار، جھوٹے گواہ کے قدم بھی نہ ہٹنے پائیں گے کہ اللہ پاک اس کے لیے جہنم واجب فرما دے گا۔ تھوڑے پیسے کے لیے جھوٹ بولنے والوں سوچو، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے جاننے والوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹ بولنے والوں سوچو کہ یہ شاید تھوڑی دیر کا فائدہ تو ہو جائے گا، مگر یہ جھوٹی گواہی آقا فرماتے ابھی قدم بھی نہیں اٹھے گا اس کا، وہاں سے ہلے گا بھی نہیں کہ اس پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ کدھر جائیں گے ہم؟ آگے چلتے ہیں۔ اسی آیت کا دوسرا ایک خوبصورت پہلو، ایک دوسرا معاملہ، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں۔ اس کا ایک معنی علماء نے یہ بیان کیا، جس بات کا تمہارے پاس علم نہیں اپنی طرف سے جواب نہ دو، خواہ مخواہ اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ۔ پتا چلا کہ 100% یقین کے ساتھ اگر آپ کو شرعی مسئلہ معلوم ہے آپ پھر بیان کریں، البتہ معلوم نہ ہو تو پھر بتائیں نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر کسی کو مسئلے بتانے کا شوق ہے، علم ہے یا نہیں ہے، ہر کسی کو جناب سوشل میڈیا مل گیا، کیمرہ کھولا قرآن کی تفسیر شروع کر دی، معاذ اللہ کیمرہ کھولا حدیث کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دیا، دین کی انٹرپریٹیشن، دین کی تعریف اب وہ لوگ بیان کر رہے ہیں جن کے پاس اپنے پاس بھی علم نہیں، بلکہ یہاں تو علماء کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ بے شک عالم ہیں، ہر عالم کو ہر مسئلہ آتا ہو یہ ضروری نہیں ہے، اگر سوال پوچھا جائے اور آپ کو نہیں آتا تو آپ کہہ دیں لا ادری۔ علماء نے اس کو بھی آدھا علم بیان کیا ہے کہ آپ سے کوئی پوچھے اور آپ کہیں مجھے نہیں معلوم، میں پڑھ کے بتاؤں گا، یہ علم کی شان ہے۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے نبی پاک نے صحابہ کی تربیت کی۔ اب ذرا ایک واقعہ سنیے گا، اللہ اکبر۔ ایک بار کیا ہوا کہ اگر کسی نے غلط مسئلہ بتا دیا نا تو اس کا ازالہ بھی کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں بندہ توبہ کر لے، کوئی بتائے کہ یار آپ سے غلطی ہو گئی تھی بیان میں، آپ نے کتاب میں غلط لکھ دیا تھا، آپ نے اس دن مسئلہ غلط بتا دیا تھا، آپ کا میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ نہیں، جس کو غلط بتایا ہے یا آپ کی بات جہاں تک پہنچی ہے اب اس کا ازالہ بھی کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک بار کیا ہوا، صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کتنے بڑے صحابی، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھا کے واپس جا رہے تھے، میں نے دیکھا کہ نبی پاک کے راستے میں ایک عورت کھڑی ہے، اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ کر رکھا ہے۔ اس نے مجھے بلایا، کہتے اے ابو ہریرہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ میں نے گناہ کی تفصیل پوچھی، اس نے اپنا گناہ بتایا، میں نے کہا تو ہلاک ہوئی، دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا، اتنا بڑا گناہ کر کے تو توبہ کی امید رکھتی ہے؟ اللہ پاک کی قسم تیرے لیے کوئی توبہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ بیان کر دیا۔ اچھا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ بیان کیا تو وہ عورت تو شرمندگی کا اتنا غلبہ ہوا، کانپنے لگی اور کانپتے کانپتے بے ہوش ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ میں تو اپنے راستے چلا گیا، پھر خیال آیا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام درمیان ہمارے موجود ہیں، میں نے ان سے پوچھے بغیر ہی حکم سنا دیا، میں نے ان سے بات ہی نہیں کی، میں نے ان سے مسئلہ پوچھا ہی نہیں۔ کہتے میں نبی پاک کی بارگاہ میں گیا، آقا کو ساری بات بتائی کہ ایک عورت آئی تھی، بہت بڑا گناہ کر کے آئی تھی، حضور پوچھ رہی تھی کہ میری توبہ قبول ہے کہ نہیں، میں نے تو کہہ دیا تیری توبہ قبول نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے یہ سنا تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے ابو ہریرہ تو خود بھی ہلاک ہوا، اس عورت کو بھی ہلاکت میں ڈالا، کیا تمہیں اللہ کا یہ فرمان یاد نہیں؟ پھر نبی پاک نے قرآن کی یہ آیت پڑھی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ کیا شاندار اعلان ہے توبہ کرنے والوں کے لیے قرآن میں۔ اللہ فرماتا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ خدا کی قسم اس آیت میں جو دلاسا ہے، ارے اللہ گناہ معاف کر رہی ہے، اس کی بڑی مہربانی ہے، مگر سچی توبہ کرنے والا ہو اور رب توبہ قبول کرے تو صرف گناہ معاف نہیں فرماتا، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ کیا
کیا شان ہے میرے کریم کی، ایسے کریم کی نافرمانی بندہ کرے، ایسے کریم مالک کو کیسے ناراض کرے۔ نبی پاک نے یہ آیت سنائی سیدنا ابو ہریرہ کو، اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ کو احساس ہو گیا میں نے غلط مسئلہ بیان کر دیا ہے۔ آپ پر یہ احساس اتنا غالب ہوا، آپ مدینہ منورہ کی گلیوں میں آواز لگانے لگے۔ ایک عورت نے رات مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، عورت نے چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، آپ جانتے نہیں کہ وہ عورت کون سی ہے، اب اس کی تلاش جاری ہے، آپ اعلان کرتے جا رہے ہیں کوئی بتا دے وہ عورت کون ہے۔ سارا دن صدا لگاتے رہے، رات جا کر پتا چلا کہ وہ کل جو عورت آئی تھی وہ پھر اسی جگہ کھڑی ہے۔ آپ اس کے پاس گئے، نبی پاک کا فرمان سنایا اور سنایا تمہاری توبہ بالکل قبول ہوگی، اللہ بڑا غفار ہے، وہ ستار ہے، توبہ کرنا ہے تم نے۔ یہ عورت تو خوشی کے مارے اب بے ہوش ہو گئی، پہلے غم کے مارے تکلیف کے مارے بے ہوش ہوئی تھی، اب خوشی کے مارے بے ہوش ہو گئی، اور اب کہتی ہے سنتے ہی خاتون اتنی خوش ہوئی کہ مارے خوشی کے کہا میرا ایک باغ ہے، میں نے اپنے گناہ کے کفارے میں وہ باغ راہ خدا میں صدقہ کر دیا۔ اب اس واقعے سے کئی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ کسی کو نا امید نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہیں یا تو خود نا امید ہو جاتے ہیں یا دوسروں کو اتنے سنا رہے ہوتے کہ تیری تو بالکل توبہ قبول نہیں، تو پکا جاننا نہیں۔ اب وہ بندہ اللہ کے قریب کیسے آئے گا؟ میں اور آپ کون ہے کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ وہ کریم مالک ہے، وہ چاہے تو ایک نقطے پر مغفرت فرما دے۔ تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ کبھی مایوس نہیں ہونا ہے، کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو، آ جاؤ اس کی بارگاہ میں، سر جھکا دے۔ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، وہ کریم ہے، وہ معاف کرنے والا۔ یاد رکھیے ایمان کی تعریف علماء نے بیان کی، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کی شے کا نام ہے۔ یعنی ایسا بھی نہیں ہو کہ بندہ اتنا بے خوف ہو جائے کہ اللہ معاف کرنے والا، جو کرنا کرتے رہو، یا اتنا خوف زدہ نہ ہو جائے کہ میں اتنا گناہگار ہوں میری بخشش ہی نہیں ہوگی۔ نہیں، خوف بھی رکھنا ہے، امید بھی رکھنی ہے، اس کے درمیان رہنا ہے۔ تو یہ پتا چلا کہ کسی کو نا امید نہیں کرنا۔ اور دوسری بات، کبھی غلط مسئلہ بیان نہ کریں، نہیں آتا منع کر دیں، آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا بالکل بھرے مجمع میں کہہ دیا کرتے کہ مجھے نہیں معلوم، لا ادری۔ اگر آج کے دور میں دیکھیں ایک ایسی شخصیت جس کے کروڑوں مرید ہیں اور جناب براہ راست وہ مدری چینل پر موجود ہوتے ہیں، نہ جانے لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول دنیا بھر میں سن رہے ہوتے ہیں، ان سے سوال کیا جاتا ہے، بعض اوقات کہتے ہیں مجھے اس کا مسئلہ نہیں معلوم، میں مفتی صاحب سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ اور اگر کبھی مسئلہ بتا دیا اور بعد میں پتا چلا کہ غلطی ہو گئی ہے، آپ لائیو چینل پر آ کر بتاتے ہیں کہ فلاں دن میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا، اس میں یہ کمزوری رہ گئی، اب وہ کلپ ڈیلیٹ کر دیا جائے، یہ نیا کلپ لگا دیا جائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، امیر اہل سنت کا اس طرح مسئلہ بیان کرنا، علماء سے پوچھ کر بیان کرنا، اپنی بات نہیں آتی تو منع کر دینا، کیا آپ کی عزت کم ہو گئی؟ کیا لوگ آپ سے دور ہو گئے؟ نہیں ہوتا ہے صاحب، اللہ پاک اور عزت دیتا ہے، مگر کچھ لوگ اس کو کسرے شان سمجھتے ہیں کہ یار مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے، میں یہ کیسے کہہ دوں مجھے نہیں آتا؟ معاذ اللہ، جو دماغ میں آیا وہ بتا دیتے ہیں، یہ حرام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس نے قرآن کے متعلق بغیر علم کے کچھ کہا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے گا۔ آج تو لوگوں کا تکیہ کلام ہو گیا، اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا، تمہیں نہیں پتا اللہ کیا کہتا ہے، اس کو روک کے پوچھ لو، بتاؤ کہاں ہے قرآن میں، تو کچھ بھی نہیں پتا ہوگا، بس بحث کرنی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، حضور کی حدیث ہے، تمہیں معلوم نہیں اللہ کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ آپ کو معلوم ہے، آپ سنائیں نا کون سی آیت ہے، اور آپ نے کہاں کس عالم دین سے اس کی تفسیر پڑھی ہے؟ یہ اپنی زبان پہ آنا بھی نہیں چاہیے۔ جب تک 100% علم نہ ہو، اپنی رائے سے قرآن بیان کرنا، اپنی رائے سے حدیث بیان کرنا، یہ جہنم میں جانے والا کام ہے۔ آپ دیکھیں جو جتنا صحیح عالم ہوگا نا وہ اتنا محتاط ہوگا، جتنا زیادہ جس کو علم ہوگا وہ اتنا محتاط ہوگا۔ یہ بے علم پانی کے بلبلے آپ کو سب طرح نظر آ رہے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے نوجوان، سوشل میڈیا سب کے پاس ہے، سب کو سننا ہے، سن کے پھر پریشان ہو رہے ہیں کہ حضرت فلاں تو یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے۔ اللہ کے بندوں، پہلے اپنا عقیدہ تو سیکھ لو۔ چھوٹی سی کلپ آتی ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ صدیوں سے جو ہمارے اولیاء کرام، صحابہ کرام، ہمارے علماء میں سکھاتے آ رہے ہیں، لیکن آج کوئی ایک چھوٹا سا کلپ آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہم رفع دین کیوں نہیں کرتے، ہم یہ 2 رکعت وتر کی کیوں نہیں پڑھتے، فلاں عالم تو کہہ رہا تھا 1 رکعت بھی ہوتی ہے، 2 بھی ہوتی ہے، ہم 3 کیوں پڑھتے ہیں؟ اپنا علم موجود نہیں ہے، سب کو سن کے کنفیوز ہونا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، پہلے خود تو علم حاصل کر لیں، اور علم کس سے سیکھنا ہے؟ جو علماء ہیں، علماء حق ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے علماء حق سے دین سیکھا نہیں اور سوشل میڈیا پہ سب کو سننا شروع کر دیا۔ میں صرف ایک مثال کے ذریعے بات کو سمجھا دیتا ہوں۔ آپ کو اپنا گھر بنانا ہو، ٹھیک ہے، کسی درزی، آپ کا محلے میں ایک درزی ہو، کپڑے بڑے اچھے سیتا ہے، آپ بیسٹ درزی کورنگی کا، کوئی بندہ کہے یار یہ کپڑے بڑے اچھے سیتا ہے، گھر بھی اسی سے بنا لیتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی وہ درزی ہے، وہ بلڈر نہیں ہے،
ٹھیک ہے. اچھا ایک بندہ جو ہے آپ جب بھی جاتے ہیں کسائی کے پاس وہ گوشت بڑے اچھے طریقے سے کاٹتا ہے, آپ کہتے ہیں اس کی ہاتھ بڑا اچھا چلتا ہے, اپنے بیٹے کا آپریشن بھی اسی سے کروا لیتے ہیں. آپ کہیں گے وہ کسائی ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے. مولانا صاحب طبیعت خراب ہو گئی آپ, علاج ڈاکٹر سے ہوتا ہے, گوشت کسائی سے لینا ہوتا ہے, بلڈنگ گھر جو ہے وہ بلڈر سے بنانا ہوتا ہے, جوتے موچی سے سلوانے ہوتے ہیں, وہ سب پتہ ہے آپ کو. تو مجھے بتاؤ نا پھر دین کس سے سیکھنا ہوتا ہے؟ پھر علماء یعنی ہر چیز کا ایکسپرٹ چاہیے. دین جو بیان کرے ہم اس کو سننا شروع کر دیتے ہیں. اس سے پہلے یہ تو چیک کرو وہ خود عالم ہے کہ نہیں, اس نے خود دین کہاں سے سیکھا ہے, کیا اس کے دل میں عشق صحابہ ہے, عشق اہل بیت ہے, اللہ رسول کی محبت ہے کہ نہیں. پتہ چلا وہ جناب علم سکھاتے سکھاتے قرآن پڑھتے پڑھتے میرے صحابہ کے خلاف بات کر دیتا ہے, کبھی اہل بیت کے خلاف بات کر دیتا ہے, کبھی معاذ اللہ اولیاء کے خلاف بات کرتا ہے. ایسے بندے کی بات سننی کیوں ہے؟ کوئی آپ کے باپ کو برا بھلا کہے, آپ کی والدہ کو برا بھلا کہے, آپ اس سے دین سیکھو گے؟ اس کے تو قریب بھی نہیں جاؤ گے. اور صحابہ کے کام کے بارے میں کوئی بکواس کر رہا ہے, کہہ رہے ہیں یار ہم تو قرآن سنتے ہیں نا, اس کا کلپ بڑا مشہور ہو جاتا ہے. کیا ہو گیا ہمیں؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ ان باتوں میں مت پڑو کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اللہ نے اتنے پیارے علماء دیے, علماء حق دیے, ان کے قدموں کو تھام لیں. یہ فتنے آتے رہیں گے, یہ طوفان آتے رہیں گے, مگر اللہ کی رحمت سے جو اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ علماء کرام ہیں, آپ ان کا دامن تھام لیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہمارے سیدی اعلیٰ حضرت ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی ایسی محبت پلا رہے ہیں, ان کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ سرکار کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. اس آیت کا ایک اور محمل, ایک اور خوبصورت جو پیغام ہے, قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں. صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے بغیر علم کے کسی پر جھوٹے الزام مت لگاؤ. اللہ اکبر, یہ بدگمانیاں اور یہ الزام تو اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں, توبہ توبہ, ہر بات میں بدگمانی ہے. کسی کو فون کیا, فون نہیں اٹھایا, ہاں بھائی اب تو امیر آدمی ہو گیا ہے نا, غرور آ گیا, تکبر آ گیا, میرا فون کہاں اٹھائے گا, پیسے والوں کا فون اٹھاتا ہے. ارے اللہ کے بندوں, بندہ کبھی کبھی نہیں اٹھا سکتا فون. اس وقت آپ اجتماع میں بیٹھے, بہت ساروں کے فون بج رہے ہوں گے, سائلنٹ ہے جیب میں, فون آپ نہیں اٹھا رہے, اور آپ کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہے کہ یار بڑے متکبر ہو گئے ہیں. تو کیا ہے یہ حرام, جہنم میں لے جانے والا کام. یعنی آپ بات تو کریں, دیکھیے اس قدر بدگمانی بڑھ گئی ہے. شوہر تھوڑی سی توجہ کم ہو جائے بیوی پر, بیوی سمجھتی لگتا ہے ساس نے کچھ عمل کروا دیا ہوگا. ساس سے 2 دن شوہر اپنے ماں سے نہ ملے, لگتا ہے بیوی نے کچھ کرا دیا ہوگا. اپنی دکان یا مارکیٹ کے اندر مسجد ہے نا, مارکیٹ والے بھی ہوں گے, کسی کی دکان پر ذرا گاہک زیادہ چلے جائیں, لگتا ہے تعویذ کروا دیا ہوگا. 2 دن ٹوپی پہن کے آیا تھا, تسبیح پہن کے میری طرف ہی دیکھ کے تسبیح پڑھ رہا تھا, لگتا ہے کوئی خاص وظیفہ لایا, میری دکان پر ہی دم کر رہا ہے. ارے بھائی کس کے پاس ٹائم ہے جو آپ پر عمل کروائے گا یار؟ آپ میں ہے, مجھ میں اور آپ میں ایسا کیا ہے جو لوگ جادو بھی کروائیں گے, جن بھی بھیج دیں گے؟ ساری دنیا کا میں ہی مسئلہ ہوں کہ میرے ہی خلاف سارے لگے ہوئے ہیں. اللہ کے دستے قدرت میں میری قسمت ہے, میرے رشتہ داروں اور میرے پڑوسیوں اور دکانداروں کے ہاتھ میں کیا میری قسمت ہو گئی کہ جناب میرا فلاں معاملہ اس کی وجہ سے ہو گیا, فلاں پرابلم اس کی وجہ سے ہو گیا. اپنے اعمال کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے کہ میرے گناہوں کی کہیں مجھے سزا نہ مل رہی ہو؟ اور یہ آزمائشیں تو زندگی میں آتی ہیں. سر میں درد ہوا جادو ہو گیا ہوگا, پیٹ میں درد ہوا جن آ گیا ہوگا, کان میں درد ہوا تو فلاں نے پھونک دیا ہوگا, اسی میں مر گئے. اب بدگمانیاں نکلے اس سے باہر بھائی. شریعت ہمیں, ہمارا اسلام یہ نہیں سکھاتا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ, فرمایا حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے. اور ایک مقام پر فرمایا الولایۃ للہ الحق, اور تمام اختیار سچے اللہ کا ہے. اختیار رب کا ہے, لوگوں کا نہیں کہ وہ کروا دے گا, وہ کروا دے گا. میرے نصیب میں تو ہو سکتا ہے, ورنہ کوئی مجھ پر کچھ نہیں کروا سکتا. آپ نماز پابندی سے پڑھیں, باوضو رہیے, سورہ فلق اور سورہ ناس کا ورد کیجئے, اور توجہ اپنے اعمال کی طرف رکھیے. ایک بات یاد رکھیے, ہم پر جو پرابلمز آتی ہے نا, اس کی بڑی وجہ ہم خود ہوتے ہیں. اب ذرا حدیث سن لیجئے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک بار نبی پاک علیہ السلام سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا. حضور سے عرض کرتے ہیں حضور کیا ہمارے ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا؟ ہم جو عمل کرتے ہیں ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں غفر اللہ لکا یا ابا بکر, اے ابو بکر اللہ پاک تیری بخشش فرمائے. کیا لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ آقا سوال کر رہے ہیں, کیا انہیں رنج نہیں پہنچتا؟ کیا وہ غمگین نہیں ہوتے؟ کیا پریشانیاں نہیں آتی؟ عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ, یہ تو سب کچھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. فرمایا فہوا ما تجزون بہ, بس یہ اعمال کا بدلہ ہی تو ہے. آنکھ حرام دیکھ رہی ہے, کان حرام سن رہے ہیں, زبان جھوٹ بول رہی ہے, نمازیں قضا ہو رہی ہیں, لوگوں کے دل توڑ رہے ہیں, اور کہتے ہیں پتہ نہیں بیماری کیوں آ گئی, نقصان کیوں ہو گیا, فلاں نے کرایا ہوگا. خود تو دیکھو تم نے کیا کیا صبح سے شام تک. اللہ کو ناراض کر کے کہتے رحمتیں کیوں نہیں برس رہی, کاروبار میں برکت کیوں نہیں ہو رہی. ہم نے کسر کون سی چھوڑی رب کو ناراض کرنے میں, اور پھر اپنے
قصور یاد نہیں آ رہے، بلکہ بعض اوقات تو سن کے جملہ سن کے ہل جاتا ہے بندہ، پتہ نہیں کون سا قصور ہو گیا جو میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ جملہ آتا کیسے زبان پر یاد، قصور ہی قصور ہے میرے تو، میں تو صبح سے شام قصوروار ہوں، نہ جانے کتنی نافرمانیاں زندگی میں کر لی اور اب میں یہ کہتا ہوں پتہ نہیں کیا قصور ہو گیا ہے۔ اچھا اسی بدلے سے روک کے پوچھ لو نا بھائی آپ 5 وقت نماز تو پوری پڑھتے ہوں گے، نہیں بس وہ نماز میں تو سستی ہو جاتی ہے، یہ بندہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ قصور کیا ہو گیا؟ سب سے بڑا قصور تو یہ ہے کہ آپ بے نمازی ہیں، پتہ ہے آپ کو سب سے بڑے گناہوں میں گناہ یہ ہے کہ بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ ہمیں شراب ہی برا لگتا ہے، شراب حرام، مگر نماز قضا کرنا اس سے بڑا گناہ ہے، مگر وہ کسی کو برا نہیں لگتا کیونکہ سارے بے نمازی ہوتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، اپنی زندگی میں اگر سکون چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں اگر بھلائیاں چاہتے ہیں، خیر چاہتے ہیں، تو رب کی رضا والے کام کریں۔ اللہ کو ناراض کر کے آپ خیر کی امید کیسے رکھ رہے ہیں؟ یہ تو کریم ہے جو سانس بند نہیں کر رہا، یہ تو کریم ہے جو ہمارے ہاتھ پیر چل رہے ہیں، ورنہ وہ چاہتا تو میری آنکھ حرام دیکھتی میں اندھا ہو جاتا، پیر حرام کی طرف جاتے لنگڑا ہو جاتا۔ یہ تو اس کی مہربانی ہے، عیب چھپائے ہوئے ہیں، لوگ عزت کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم جتنا رب نے ہم پر احسان کیا اور جتنا وہ ہماری نافرمانیوں کے باوجود نواز رہا ہے، پھر شکوہ زبان پر کبھی نہیں آنا چاہیے۔ تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے اور ہم ان تمام باتوں سے نکل جائیں۔ آخری واقعہ سن لیجئے، گھروں میں بھی عجیب عجیب الزامات، عجیب عجیب شک و شبہ، عجیب عجیب جھگڑے چل رہے ہیں۔ ایک صحابی نے، بخاری کی حدیث ہے، ایک دیہاتی شخص نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ایک ایسے بچے کی پیدائش ہوئی ہے کہ حضور اس کی شکل مجھ سے نہیں ملتی۔ اب کیسا عجیب بات ہے، اپنی بیوی پر شک، مجھے لگتا ہے یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اب سبحان اللہ، میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ آقا فرماتے ہیں تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ کہتا حضور بہت سارے اونٹ ہیں۔ فرمایا کس رنگ کے ہیں؟ کہا حضور وہ سرخ رنگ کے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ ان میں خاکی رنگ کا بھی ہے؟ کہا حضور جی ہاں کچھ اونٹ خاکی رنگ کے بھی ہیں۔ فرمایا بتاؤ سرخ رنگ کے اونٹوں کی نسل میں خاکی رنگ کے اونٹ کہاں سے آ گئے؟ تو کہتے ہیں حضور سرخ اونٹ کے باپ داداؤں میں کوئی خاکی رنگ کا اونٹ رہا ہوگا، اس کی رگ نے اس کو اپنے رنگ میں کھینچ لیا۔ تو آقا نے فرمایا کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تمہارے باپ داداؤں میں کوئی کالے رنگ کا ہوا ہوگا اور اس کی رگ نے تمہارے بچے کو اپنی رگ کی طرف کھینچ لیا ہے، اس لیے وہ بچہ تمہیں اپنی شکل کا نہیں لگ رہا ہے، تمہارا ہم شکل نہیں ہے۔ اس صحابی رسول نے، اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے حضور مجھے بات سمجھ آ گئی۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر میں شک ہے، شبہ ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، اتنی شک کے ساتھ زندگی نہیں گزرتی ہے۔ میاں بیوی یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، آپ سارا دن گھر سے باہر ہوتے، وہ گھر سنبھالتی ہے بیچاری، اب جناب وہ شک کر رہی ہے یا آپ شک کر رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر الزام لگا رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں، زندگی مشکل نہ کریں، اعتماد کریں، اللہ پر بھروسہ کریں اور اللہ سے خیر کی امید رکھیں۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج چند باتیں عرض کی ہیں، ورنہ اس کے آگے اتنی، اس ایک ہی آیت کے تحت اتنی باتیں آتی ہیں جو ہم پڑے ہوئے ہیں، جن کاموں میں ہم پڑے ہوئے ان کاموں میں ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور ان کاموں کو چھوڑا ہوا ہے کہ جو ہمیں سیکھنا ضروری ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں۔ آج چائے کے ہوٹل پر کیا ہو رہا ہے، فلاں ملک کا کون سا میزائل آ گیا، فلاں ملک نے یہ کر دیا، لگتا ہے بھائی اب تو پیٹرول کا ریٹ بڑھ جائے گا۔ ایسی پیٹرول پر بحث ہو رہی ہے جیسے حضرت کے 4 تیل کے کنویں ہیں۔ ڈلوانا اسکوٹر میں 100 روپے کا پیٹرول ہے اور ریٹ چیک ہو رہا ہے انٹرنیٹ پر کہ آج پر بیرل ریٹ کیا ہے، کیونکہ ٹائم بڑا ہے۔ گولڈ کا ریٹ لوگوں کو پتا، آج اسٹاک ایکسچینج کتنا اوپر گئی ہے، فلاں فٹ بال کے میچ کا رزلٹ کیا ہے، ساری بحث کروا لو۔ ان سے پوچھو بھائی نماز کے فرض کتنے ہیں، قرآن کا تلفظ آپ کو آتا ہے کہ نہیں، آپ کو وضو کا طریقہ آتا ہے کہ نہیں، اس کی فکر نہیں ہے، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور بحثیں کروا لو جناب ساری رات۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے ان باتوں کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں۔ ارے جس کی ضرورت نہیں اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ ایک بار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا۔ اب امام اعظم تو امام اعظم ہے نا، حنفیوں کے کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں۔ وہ نوجوان آ کر کہتا ہے حضرت یہ بتائیے حضرت موسیٰ کی نانی کا نام کیا ہے؟ یہ علماء بیٹھے ہیں، آج کل بھی نوجوانوں کو بڑا شوق ہوتا ہے ذرا فلاں عالم کے پاس جائیں گے، کوئی ایسا سوال کریں گے حضرت جواب نہیں دے سکیں گے، ہم ان کو ذرا تنگ کریں گے۔ ارے علماء کو چیک کرنے کے لیے امام اعظم کو چیک کرنے گیا تھا، حضرت موسیٰ کی نانی کا نام بتا دیا۔ امام اعظم تھے، فرمایا بیٹا وضو کے 4 فرض ہیں۔ کہتا ہے حضرت میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ کی نانی کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا وضو کے 4 فرض ہیں۔ کہا حضرت میں تو آپ کو بہت بڑا امام سمجھتا تھا، میں تو سمجھا آپ مفتیوں کے بھی امام ہیں، میں آپ سے ایک آسان سا سوال کر رہا ہوں، حضرت موسیٰ کی نانی کا نام بتائیے، آپ مجھے وضو کے فرض بتا رہے ہیں۔ کیا کمال کا جواب دیا آپ نے، کہا بیٹا مرنے کے بعد قبر میں تجھ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ موسیٰ کی نانی کا نام کیا تھا، تجھ سے یہ سوال ہوگا کہ نماز پڑھی کہ نہیں، اور نماز پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے، اور بیٹا وضو کے 4 فرض ہیں وہ سیکھ لے۔
ہم کس بحث میں پڑے؟ سچ بتاؤ ہماری صبح سے شام بحث کیا ہے؟ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں کا کلپ یہ تھا، فلاں نے یہ جواب دیا، اس کا علم کم ہے، اس کا علم زیادہ ہے. لا حول ولا قوت. صحابہ کرام کے درمیان بحث چل رہی ہے کہ فلاں نے یہ کیا تھا، اس جنگ میں کیا ہوا تھا. وہ اللہ کے بندے اور وہ صحابہ سب جنتی ہیں. ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں بات کرنے والے؟ اندر دیکھو نا ہمارے اندر کیا چل رہا ہے، ہمارے اندر کتنی کمزوری ہے. چار دوست مل کر بیٹھتے، کوئی کہتا ہے ذرا اندر کی خبر سناؤ، وہ اگلا بھی آ کے کہتا ہے بہت اندر کی لایا ہوں. اچھا جلدی بتا کیا لایا اندر کی. ارے اپنے اندر کی دیکھو نا، کسی کے گھر کے اندر کیوں جھانکنا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ولا تجسسوا، ارے تجسس نہ کرو، لوگوں کی پوشیدہ باتوں کے تجسس میں نہ پڑو. اور ہمیں کسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کسی کے کاروبار میں کیا ہو رہا ہے، یار اس نے نئی موٹر سائیکل کیسے لے لی، نیا موبائل کیسے لے لیا، سمجھ نہیں آ رہا، لگتا ہے 2 نمبر کا کام کر رہا ہے. ارے بھائی اللہ اسے نواز رہا ہے، اللہ اسے دے رہا ہے، اور تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اور اگر وہ 2 نمبر کا کام کر بھی رہا ہے تو وہ جانے، اس کا رب جانے. آپ کو کس نے انسپیکٹر بنایا ہے؟ اس اندر کی خبر لو نا کہ ادھر کتنی برائیاں ہیں. دل بھرا ہوا ہے کینے سے، دل بھرا ہوا ہے حسد سے، نمازیں میری قضا ہو رہی ہیں، قرآن مجھے صحیح پڑھنے نہیں آتا، وضو اور غسل کے فرائض ہمیں نہیں معلوم، اور ہم چلے دوسروں کو چیک کرنے کے لیے. تو نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں. آج اس مبارک اجتماع میں آئے ہیں، خدا را یہ نیت کر کے جائیں کہ جو مجھ پر علم سیکھنا ضروری ہے وہ میں علم سیکھوں، اور وہ ضروری علم صحیح جگہ سے سیکھوں، علماء حق کے ساتھ بیٹھ کر سیکھوں. اللہ کی رحمت سے آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی ایک ایسی نعمت ہے جس نے مسجد درس کا سسٹم بنا دیا. 5 منٹ بیٹھے تو درس کے ذریعے کچھ سیکھ رہے ہیں. مسجد مدرسۃ المدینہ بالغان کھول دیا کہ جناب ہر بڑی عمر کے اسلامی بھائی بزرگ بھی ہیں وہ آئیں بغیر فیس کے 5 10 15 منٹ بیٹھیں، اپنے تلفظ درست کر کے جائیں، اپنی نماز ٹھیک کر کے جائیں. قافلوں میں جاتے ہیں تو نماز کے پریکٹیکل ہو رہے ہیں، نماز کورس کروائے جا رہے ہیں، فرض علوم کورس کروائے جا رہے ہیں تاکہ جو بیسکس ہیں ہم وہ سیکھ جائیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے اس ماحول سے وابستہ رہیں. آپ کے کورنگی سے بھی قافلے روانہ ہوتے ہیں، ان قافلوں میں سفر کریں. اور ماشاءاللہ مجھے بتایا گیا کہ اس مسجد میں جلد جامعۃ المدینہ کی ترکیب بھی کرنے جا رہے ہیں اسلامی بھائی. تو بہت اچھی خبر ہے کہ جب بھی یہ اعلان ہو کہ درس نظامی عالم بنانے والا ادارہ اگر آپ کے علاقے میں بنتا ہے تو داخلہ لیں، اپنے بچیوں کو داخل کرائیں تاکہ ہر گھر میں ایک عالم ہونا چاہیے. ایک جملہ ہم سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جناب خاندان میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، خاندان میں ایک وکیل ہونا چاہیے. سچی بات بتاؤں، خاندان میں ایک عالم دین ہونا چاہیے، خاندان میں ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے. اب چیک کریں آپ کے خاندان میں علماء ہیں کہ نہیں، آپ کے بچوں میں کوئی حافظ ہے کہ نہیں تو آج نیت کریں. دعوت اسلامی فری آف چارج، کروڑوں روپے دعوت اسلامی کے خرچ ہوتے ہیں، مگر ہمارے بچوں کو وہ عالم بنا رہی ہے، حافظ بنا رہی ہے. تو کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو عالم اور حافظ بنائیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو علم دین سیکھنے والا بنائیں. اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں مسجد انتظامیہ کا آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے مجھے موقع دیا، بلایا، بڑی عزت دی. اب ایک میری گزارش ہے کہ میرا ایک اور بیان ہے اور مجھے کورنگی میں ہی ایک اور جگہ پہنچنا ہے، وہاں انتظار ہو رہا ہوگا. 11 بجے کا وہاں ٹائم تھا، 11 بج چکے ہیں. اب آپ سب سے میں ملاقات کروں گا تو وہاں نہیں پہنچ سکوں گا، اور اگر میں ملاقات کیے بغیر نکلوں گا تو مجھے ڈر یہ ہے کہ شور ہوگا، دھکے ہوں گے. مسجد میں شور مچانا بھی حرام، دھکے دینا بھی حرام. ہم آئے نیکی کمانے ہیں نا، اللہ رسول کا ذکر کرنے آئے. میں آپ سب سے مل تو نہیں سکوں گا، لیکن آپ دھکا دیں گے، بڑی عمر کے بزرگ بیٹھے ہیں، کسی کو دھکا لگ جائے گا، کوئی گر جائیں گے، گناہگار نہ ہو جائے. آپ بیٹھے سکون سے بیٹھے. ماشاءاللہ یہاں امید ہے کہ محفل جاری رہے گی یا دعا وغیرہ بھی ہوگی، تو آپ مجھے سکون سے نکلنے دیں. آپ اسی طرح پلیز ڈسپلن کے ساتھ بیٹھے رہیں. مجھے یاد رہے کہ